اس جنگ کے دوران پاکستان نے انڈیا کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، اس کی پوسٹیں کیپچر کر لی۔ یہ پوسٹیں کہاں کہاں ہیں، پاکستان نے کیسے کیپچر کی، اور اب کیا پاکستان انہیں واپس کرے گا یا اپنے پاس رکھے گا ہمیشہ کے لیے، یہ ہم آپ کو آج کے ولاگ پہ پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور انڈین ایئر چیف کو پھینٹا پڑ گیا، مار پڑ گئی، یہ خبر کس حد تک درست ہے اور کتنی مار پڑی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور پاکستان کے بارے میں ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ یہاں پہ ریڈیشنز پھیل گئی ہیں، اور یہ کون سی ریڈیشن ہے؟ یہ جوہری ریڈیشنز ہیں جس سے لوگوں کو کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ خبر کون پھیلا رہا ہے، کتنی حقیقی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے انڈیا کے ایک سفارتکار کو نکال دیا ہے۔ یہ سفارتکار کون ہے، کیوں نکالا گیا اس کو، اور کیا ایک نئی سفارتی جنگ شروع ہونے والی ہے، یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ یہ بتایا کہ پاکستان اور انڈیا کو سیز فائر پہ اس نے کیسے راضی کیا، اور اس کے بعد پھر ایک بڑی شخصیت ہے جس پہ کھل کے تالیاں بجائی۔ یہ بڑی شخصیت کون سی ہے، یہ بھی آپ کو اسی ولاگ میں بتایا جائے گا۔ اور پاکستان کے لیے طیب اردگان کی طرف سے بھی ایک میسج ہے، وہ کیا میسج ہے، یہ بھی آپ کو اسی ولاگ پہ بتایا جائے گا۔ لیکن ولاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگے تو اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ آڈیو فارم میں لانچ کر دیا، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کے لیے ایک واٹس ایپ کمیونٹی کریٹ کی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں پہ کلک کر کے اس کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں تاکہ آپ کو ریئل ٹائم نیوز ملتی رہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس، نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے میں ہم سب سے زیادہ جو مس کر رہے تھے وہ چیز تھی یونٹی۔ اب ہمیں وہ پرانا پاکستان نظر آ رہا ہے جس میں ہم سب اکٹھے تھے۔ آج بھی جب میں یہ ویلاگ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں نے گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے دیکھے، کوئی ریلی نہیں کال کی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے ہی طور پہ اب لوگ جھنڈے پہن کے باہر نکل رہے ہیں، ریلیاں نکال رہے ہیں۔ تو وہ پاکستان دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور بہت یقین مانے جذبات بھی اندر سے ابھرتے ہیں۔ تو ابھی میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ ہم اپنے ان جہازوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ان سپاہیوں سے ہم ملنا چاہتے ہیں جو محاذ پہ لڑے، جنہوں نے یہ سب مارکا سر انجام دیا، ہمارے وہ چیفز جو آ کے بیٹھے جنہوں نے کمانڈ کیا۔ تو ایک پریڈ کا انعقاد کر دیں، ان دنوں میں نہ صحیح، کچھ دنوں بعد صحیح، لیکن جلد از جلد ہمیں یہ خوشی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ خوشی ہمیں دکھائیں۔ وہی جہاز، وہی ہمارے تمام وہ لوگ جو اس مارکے میں شامل تھے، ایک دفعہ ہمارے سامنے ضرور لائیے گا۔ اب چلتے ہیں جی سیدھا ہم اپنے ویلاگ کی طرف۔ اور ویلاگ میں سب سے پہلے ادر دین سٹوریز آپ کو تھوڑا سا چوائس بتائیں گے، ہم آپ کو ایک آڈیو کلپ سنوانے لگے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا، بلکہ میں نہیں بتاتا، آپ بتائیں چوائس اب کیا ہے۔ یہ بیسیکلی آڈیو کلپ نہیں ہے، ویڈیو کلپ ہے، اور یہ سرحد کے اوپر جب ہم بڑی توپیں چلا رہے تھے تو اس وقت کا ایک کلپ ہے، اور ہے بڑا ہی مزیدار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سولجرز تھے ان میں ایک چکوال کا رہنے والا 20 جوان موجود تھا۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ چکوال کے اوپر ڈرون بھیج دیا انڈیا نے، تو اس کے بعد اس سے جب بمباری کی، ظاہر ہے میزائل چلائے اس میں، اور جب وہ میزائل چلا رہا تھا چل گئے، چلانے کے بعد اس نے کہا لو مودی آ گیا میری طرف سے تمہارے پاس میزائل، اب ذرا تو ڈرون بھیج کے دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا۔ تو اس نے ڈرون کا بدلہ وہاں پہ لیا، اور جو میزائل چلا رہا ہے، اور اس کے بعد جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ہے بڑا مزے کا منظر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں اور آپ بھی سنیں کہ پاکستان کے جوان کرتے کیا ہیں۔ تو اب آپ اس کو دیکھیں اور خود محسوس کریں کہ جذبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ ایسا ہے کہ انہوں نے براہ راست مودی کو میسج ہی بھیج دیا کہ لو بھر پھر اب تم نے چکوال ڈرون بھیجا ہے تو ہماری طرف سے بھی تحفہ قبول کریں، تحفہ قبول کریں۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہے جی سفید جھنڈے، جب یہ 6 یا 7 تاریخ کو جب انڈیا نے یہ بزدلانہ کارروائی کی تھی تو پاکستانی فوج جوش میں آ کے جو انہوں نے پھینٹا لگایا تھا نا کشمیر میں جا کے، ان کی طبیعتیں صاف ہو گئیں۔ وہ سفید جھنڈے جو بار بار آپ کو میڈیا پہ دکھائے جا رہے تھے، وہ جھنڈے اس وقت کے بعد کچھ نظر نہیں آئے اور خاموشی چھا گئی۔ آج ہم آپ کو وہ ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد
کیا ہوا تھا. یہ ایک بڑی زبردست قسم کی سٹوری ہے. پاکستانیت آپ کی جاگ جائے گی کہ آپ کی فوج ہے کیا چیز. تو ڈیٹیل سے سٹوری جانیے. اب 6 اور 7 مئی کی رات جب انڈیا کی طرف سے انویژن ہوئی, ان کے جہاز آئے اور انہوں نے یہاں پہ اٹیک شروع کیے, 9 جگہوں پہ اٹیک شروع کیے, اور پاکستان نے اس رات ہی جواب دینا شروع کر دیا تھا. 2 جگہوں پہ جواب دیا. ایک تو ان کے 5 جہاز گرا دیے امیڈیٹلی پاکستان نے. اور وہ جو سٹوری ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے, کیونکہ جو ایئر چیف مارشل ظہیر بابر صاحب ہیں وہ اس وقت ظاہر ہے کنٹرول روم میں تھے اور وہ ساری جنگ دیکھ رہے تھے, کیونکہ یہ وہ ڈاک فائٹ تھی جو ایک طویل مدت بعد کسی جگہ کسی دنیا کے کسی کونے میں ہوئی. اس سے پہلے جب عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت اتنی بڑی ڈاک فائٹ جو ہے لوگوں نے دیکھی, اور اس کے بعد اب آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 50 سال بعد جا کے دوبارہ موقع آیا کہ اتنی بڑی ڈاگ فائٹ کسی جگہ پہ ہوئی, کسی ملک میں. 125 جہاز اس وقت فضا میں تھے. انڈین جہاز زیادہ تھے, 80 کے قریب ان کے جہاز تھے, اور باقی ہمارے جہاز بھی تھے. لیکن ہمارے جو شہین تھے انہوں نے ان کو ہلنے نہیں دیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آ جائیں, وہ پاکستان کے اندر آ نہیں سکیں. اس لیے انہوں نے اپنی ہی فضا سے پھر میزائل مارے, اور وہ بھاولپور کے اندر جو نقصان کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد مرید کے اندر جو نقصان کیا, وہ بہر کوٹلی, مظفر آباد, وہ سارا علاقہ, کیونکہ LOC کے اوپر اڑ رہے تھے جہاز مسلسل. اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے تو بڑا سرپرائز تھا, اور ہمارا تو خون کھول پڑا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میزائل جو پاکستان کے اندر داغ دیے گئے. تو اس وقت جو ایئر چیف مارشل وہاں کنٹرول روم میں تھے تو انہوں نے خود انسٹرکشن دی کہ مار دو ان سب کو, جو سامنے آتا ہے اڑا دو اس کو. تو بڑے جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بس فوراً اب رعایت نہیں کرنی, کسی کوئی 1 انچ بھی اندر نہیں آنا چاہیے, 1 انچ بھی اندر نہیں آنا چاہیے, اور رعایت نہیں کرنی چاہیے آپ کو. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے پاکستانی جو جہاز ہیں پھر انہوں نے کمال کر دیا, اور جو انہوں نے وہاں پہ پینٹا لگایا, 5 ان کے جہاز فوری طور پہ گر گئے, اور ایسے خوفناک گرے کہ ان کے اسان خطا ہو گئے, اور پھر وہ دوبارہ واپس چلے گئے اپنے ٹیریٹری میں, انہوں نے جہاز اپنے ڈاؤن کر دیے. صاحب ٹوٹل کتنے گرے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 7 ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, مسٹری ہے کہ 6 تک پہنچے, پھر وہ کہتے ہیں 6+ ہے. اب یا تو وہ خاتون پائلٹ جو ہے ظاہر پاکستان نے ڈینائی کر دیا ہے, یا تو اس کا جہاز گرا ہوگا, اور ہو سکتا ہے وہ خاتون واپس چلی گئی ہو, یا نہ ہو, یا ہو ہمارے پاس. ہوئے یہ بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں, میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. لیکن اس خاتون کو اگر نکال دیں, خاتون پائلٹ کو, تو پھر تو 7 پورے نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی ہے ایسی چیز جو کسی وقت ہم ریویل کریں گے. اور وہ ظاہر انڈیا کی طرف جب کلیم ہی نہیں کیا جا رہا تو ہم بھی خاموش ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ نکلے گا. جب نکلے گا پھر پتہ چلے گا کہ یہ 7 کیسے پورے ہوئے ہیں, کیونکہ دوسری سائڈ پر سکتا ہے پورا. خاتون ہے اس لیے میرا خیال ہم لحاظ بھی کافی کر. نہیں یار, آپ دیکھو پاکستان نے ڈینائی کر دیا, جس کو ڈینائی کر دیا وہ ڈینائی کر دیا, بس اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ 7 کیسے پورے کیے جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد جب وہ 5 جہاز ان کے گرا دیے تو انہوں نے اپنے جہاز گراؤنڈ کر دیے, اور اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے, اور یہاں سے پھر فائرنگ جاری رہی, اور ساتھ ہی LOC جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی, اور ہماری جو فوج وہاں پہ موجود ہے اس نے LOC کے اوپر اس نے کھڑکا دیا سب کو. وہاں سے پھر انہوں نے ان کی جو پکٹس ہیں ان کو اڑانا شروع کیا, وہاں پہ پھر سفید جھنڈے بھی لہرائے گئے. اسی رات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری میں داخل ہو گئی ہے. جو بعد میں لوگوں نے کہا کہ یار ایسے ہی آپ جذباتی ہو کے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم نے کلیم کیا تھا کہ بھائی صاحب پاکستانی فوج انڈیا کے اندر داخل ہو گئی ہوئی ہے. وہ انڈیا کے اندر واقعی داخل ہو گئی تھے, اور اب جا کے پتہ چلا ہے کہ 2 سیکٹرز کے اندر جو انڈین پوسٹیں ہیں اس کے اوپر پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا. ایک تو راجوڑی سیکٹر ہے, اس میں پاکستانی جو فوج ہے وہ 8 سے 10 کلومیٹر اندر چلی گئی, اور بالکل راجوڑی جو شہر ہے اس کے قریب پہنچ گئی ہوئی. اور وہاں پہ جو ان کی پوسٹیں تھیں, پہلے تو ظاہر بمباری کر کے اس کو مسمار کر دیا گیا, وہاں سفید جھنڈے لہرائے. اس کے بعد لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھا کے وہاں سے بھاگ گئے, اور وہ خالی ہو گئی, اور پاکستان آگے بڑھتا چلا گیا, وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا. اور اس کے ساتھ جو دوسری ہے وہ برنالہ کے اندر, بٹالہ ایک جگہ ہے, اور وہاں پہ کچھ پوسٹیں ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں لسٹنگ پوسٹیں. اب لسٹنگ پوسٹیں یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی مین پوسٹ ہے اس سے آگے ایک پوسٹ ہوتی ہے, یا زیادہ پوسٹیں ہوتی ہیں, اور وہ زیادہ پوسٹیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب آپ دن کے وقت وہاں پہ کہیں نہ کہیں ریکی کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں اور جا کے چند گھنٹے آپ وہاں پہ گزارتے ہیں, اور وہاں سے دوسری سائڈ پہ جو دشمن ہوتا ہے اس طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی موومنٹ تو نہیں ہو رہی, اور پھر اس کے بعد جو مین پوسٹ ہوتی ہے آپ اس پہ واپس آ جاتے ہیں. تو وہاں بٹالہ کے اندر لسٹنگ پوسٹیں ہیں, اور وہاں سے جو ان کے انڈین سولجرز تھے وہ پاکستان کی سول آبادی کے اوپر ہمیشہ حملہ کرتے تھے, کیونکہ وہاں سے جو برنالہ پاکستانی سائڈ ہے وہ کلیئر نظر آتی, تو وہاں سے اوپر فائرنگ کرتے تھے, اور بہت لوگ انہوں نے شہید کیے. تو جب یہ صورتحال رہی تو یہاں پہ جا کے نا برنالہ سیکٹر کے اندر جو ہماری فوج ہے اس نے وہاں پینٹا لگایا, اور پینٹا لگایا, پھر انہوں نے سفید جھنڈے لہرائے تو اس کے بعد وہ واپس چلے گئے, یعنی بھاگ گئے وہاں سے.
तो पाकिस्तानी आर्मी जो थी वो आगे बढ़ गई और आगे बढ़ के जाके उन्होंने बरनाला की वो पोस्टों के ऊपर भी कब्जा कर लिया और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। अच्छा, अब जो पाकिस्तानी झंडे लहराए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव है, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको बड़ी परेशानी हुई कि यहाँ तो पाकिस्तान आ गया वो हमारे गांव पे। तो हमने वहाँ पे जो फौजी मौजूद हैं उन्होंने सबको यकीन दिलवाया कि आप आराम से अपनी खेती बाड़ी करते रहे, अपने घरों में रहें, आपके घर महफूज है, हमारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी। ठीक, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहराम है। यही वजह है कि जब सीज़ फायर हुआ तो सीज़ फायर के बाद इमीडिएटली आपको पता है उसी रात पे दोबारा जंग छिड़ गई थी। फिर उनके जो सेक्रेटरी खारजा उससे आके दोबारा कहा था जी कि दोबारा जंग स्टार्ट हो गई है और वो उस साइड से वायलेशन हो रही है, जबकि इस साइड से वायलेशन नहीं हो रही थी, इंडिया की तरफ से वायलेशन हो रही थी। वो अपनी चौकियां वापस लेना चाह रहे थे। उस पर उन्होंने हल्ला बोला हुआ था कि पाकिस्तानियों को अभी धकेल दें, क्योंकि जब सीज़ फायर हो जाए, सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ वहाँ आपका कंट्रोल आ जाता है। ठीक तो है। जब पाकिस्तान ने वहाँ पे कब्जा कर लिया तो अब सारे पाकिस्तान का कंट्रोल है वहाँ पे। तो अब उसके बाद वो चाहते थे कि ये अभी सीज़ फायर हुआ है, साइन नहीं हुए, आगे बढ़ेगा, मुज़ाकरा शुरू होंगे, तो उससे पहले DGMO से राब्ते और उनकी गुफ्तगू से पहले हम अपनी पोस्टें खाली कर लें। ठीक है। और वो नहीं हो सका। पाकिस्तान ने बड़ा उसका जवाब दिया, बड़ा मुँह तोड़ जवाब दिया। उस दौरान उन्होंने मिसाइल भी फेंके, ड्रोन्स भी आए, बहुत कुछ आया, लेकिन पाकिस्तान डटा रहा अपनी जगह पे और पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। अभी तक वो सारी पोस्टें पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। और ये जो DGMO का राब्ता हुआ था फर्स्ट 12 तारीख को कल, उसके अंदर उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा जी वो पोस्टें जो है हमें वापस कर दी जाएँ। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब आज दोबारा DGMOs के दरमियान राब्ता होगा, तो मेरा ख्याल है फिर जब ये मुज़ाकरात होंगे तो पाकिस्तान ये पोस्टें उनको वापस कर देगा। ये तो चौधरी साहब, अकॉर्डिंग टू सीज फायर तो हम ठीक है ना कि वहीं पे जाम हो जाना जहाँ पे आप हैं, ये तो मुज़ाकरात के तहत ही मिलेगा अगर वापस मिला तो? नहीं, पाकिस्तान मुझे लगता है कि दे देगा वापस। ठीक है। कुछ अरसे जब DGMOs के दरमियान राब्ता होगा, डायलॉग की तरफ चीज़ें जाएंगी, चीज़ें थोड़ी सी ईजी होंगी, तो उसके बाद पाकिस्तान ये उनको दे देगा। तो चौधरी साहब, साड़ी आर्मी ने कोई कमाल ही नहीं करता बस। नाजरीन, कल भी आपसे मुखातिब होते हुए बात की थी कि जब आप जीतते हैं तो खुशियां आपके नसीब में आती हैं और जब आप हारते हैं तो सफ़े मातम होता है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कंपैरिजन करना है तो आप आराम से कर सकते हैं कि सफ़े मातम कहाँ है और खुशियां कहाँ मनाई जा रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी यकीन मैंने यही रिपोर्ट कर रहा है कि पूरा पाकिस्तान खुश है, रैलियां निकाल रहा है, अपनी मर्जी से बाहर हैं और झंडे हाथों में लेके घूम रहे हैं, तो यकीनन फतह पाकिस्तान के नसीब में आई है। अब जो टेंशन इंडिया में क्रिएट हुई हैं उसकी एक झलक हमें और नजर आई, वो थी इंडियन एयर फोर्स में। ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है जो अमूमन इस तरह के वाकयात फोर्सेस के अंदर नहीं होते, क्योंकि डिसिप्लिन फोर्सेस इन्हें कहा जाता है। और रात तो ये खबर बहुत ज्यादा गर्म थी, लेकिन हम आपको इसकी फैक्चुअल स्टोरी बताएंगे कि इंडियन एयर चीफ के साथ आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, एक तो कुछ जाली खबरें चलनी शुरू हो गई पाकिस्तान से रिलेटेड, और ये खबरें थी कि जो पाकिस्तान के एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर साहब जो हैं, उनको अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा ले लिया उनसे। तो ये ख़बरें जो है ना जब गर्दिश करनी शुरू होगी, बहुत ज़्यादा इसको प्ले अप किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग हैं उन्होंने इस खबर को शेयर करना शुरू कर दिया और ज़्यादा बाकायदा इसके ऊपर कंपेन चलनी शुरू हो गई। जो खबर ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पर फेक न्यूज़ थी, मुमकिन ही नहीं, एक हीरो है और हीरो को क्यों उसका इस्तीफ़ा लिया जाएगा। इस्तीफ़ा तो इंडियन एयर चीफ का होना चाहिए था, पाकिस्तानी एयर चीफ क्यों इस्तीफ़ा देगा। तो वो उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कंपेन चलाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बन गई और उन्होंने इसको फैलाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी बम्बार्टमेंट होनी शुरू हो गई। तो एक इंडियन जो ट्रोलर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया, पाकिस्तानी ट्रोलर्स ने उसके अंदर इजाफा करना शुरू कर दिया और ये खबर आहिस्ता आहिस्ता जो है हर एक शख्स के पेज पे आनी शुरू होगी और ये एक अजीब सी आप ये समझें कि अफरा तफरी सी मच गई पाकिस्तान में कि ये कैसे हो सकता है। और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया की खबरें ऐसी जिसके ऊपर मासूम लोग यकीन कर लेते हैं और ये एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, कहते हैं जी हो सकता है अमेरिका ने कहा होगा। तो पाकिस्तान ने बड़ी ज़्यादती की अपने एयर चीफ के साथ और अमेरिका के प्रेशर में, क्योंकि हमारे एयर चीफ ने फेंटा लगाया था इंडिया को। तो अब ट्रंप जो है वो मोदी का भाई है, तो दोनों इकट्ठे हो गए हैं। तो उन्होंने एयर चीफ को कहा कि इसको फारिग करो, पाकिस्तान ने फारिग कर दिया, वरना आपको इमदाद नहीं दी जाएगी वगैरह वगैरह, सारे ना इस तरह कहानी बना के। तो जब ये खबरें फैलना शुरू हुई तो उसके बाद एक वाक़या इंडिया के अंदर हुआ था और जो इंडिया के अंदर वाक़या हुआ उसको हमने फैलाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के जो प्रो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने वो ये था कि जो उनके एयर चीफ मार्शल है ना, वो ज़ाहिर है जंग हारी है, उन्होंने बड़ी बुरी तरह हारी है। तो ऐसी सूरत हाल के बाद फिर ज़ाहिर है एयर चीफ्स जो होते हैं या चीफ्स होते हैं वो अपने सोल्जर से, अपने ट्रूप्स से, अपने ऑफिसर से मिलते हैं। तो कोई एक वहाँ पे फंक्शन था तो वहाँ पे एयर चीफ गए और जब गए तो वहाँ पे एक स्क्वाड्रन लीडर खड़ा हो गया
اور اسے کھڑا ہو کے نا اس نے سوال کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور یہ بڑی بے عزتی ہے پوری دنیا میں، اور ہماری اتنی بڑی فورس ہے، ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں اور اتنے بڑا اکوپمنٹ ہے، یہ آپ لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے منہ پہ کالک ملتی ہے، ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہماری فیملی جو ہے بہت زیادہ اعتراض کر رہی ہے۔ تو اس پہ ایئر چیف نے ذرا تو اس کو سنپ کیا، جیسے عموماً سینئر کرتے ہیں، تو اس نے جب سنپ کیا تو سیدھا ہو گیا، سیدھا ہو کے ایسے لگا جیسے وہ ابھی ان کے گلے پڑ جائے۔ تو اس کے جو اپنے کولیگس تھے، جو بیچ میٹس تھے، اس نے پکڑا اس کو، لیکن وہ بولتا چلا گیا کہ نہیں میں بات کروں گا، لیکن اس کو گھسیٹ کے وہ باہر لے گئے۔ تو اب یہ خبر یہاں تک تھی، کوئی اس نے حملہ نہیں کیا تھا اس کے اوپر، نہ اس نے کوئی اس کو گریبان پکڑا تھا اس کا، لیکن خبر پھر ظاہر ہے مینوپلیٹ ہوئی، خبر جب مینوپلیٹ ہوئی، کیونکہ جب اس سائڈ سے ہوا تو اس سائڈ سے بھی ہو گیا، جب اس سائڈ سے ہو گیا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ نہیں جی اس کو تو پھینٹا پڑ گیا، جبکہ اس بیچارے کو پھینٹا پڑا نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی میرا خیال ہے اگر ایک بہت ہی جونیئر آدمی کھڑا ہو جائے آپ کے سامنے اور آپ کی بےزتی کرتے پبلکلی، اور جب آپ کے سارے جونیئر وہاں پہ موجود ہوں، تو بےزتی تو بہت زیادہ ہے، مار سے بھی زیادہ میرا خیال ہے امبیرسنگ تو ہے نا، بہت زیادہ ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو وہاں پہ ان کی ایئر فورس ہے نا، اس کی بڑی میمز بن رہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں اس میں۔ اب تو یہ جب ان کے اسکواڈرن لیڈرز یا ان کے پائلٹس جب اپنے گھروں میں جائیں گے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیونکہ بہت ڈیمورلائز ہو گئے ان کے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایئر چیف ان کا ہے اس کو پھینٹا نہیں پڑا تھا، لیکن بےزتی بہت ہوئی، بےزتی بہت ہوئی تھی، اور ادھر سے ٹوٹل خبر غلط تھی جو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں جی پھینٹا بالکل نہیں پڑا، لیکن بےزتی بہت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ چلتے ہیں جی اگلی سٹوری پہ۔ نیکسٹ سٹوری جو ہے ہماری بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے، سٹوری کے اندر ہم آپ کو باقاعدہ ثبوت فراہم کریں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر یقین مانیں، یقین کرنے سے پہلے ایک دفعہ کراس چیک ضرور کر لیا کریں اسے، کسی اخبار کسی ویریفائڈ میں آیا ہے یا نہیں آیا، یا چینل پہ آیا یا نہیں آیا۔ اس وقت باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے انڈیا سے۔ یہ پوری بات کیا ہے، یہ پوری سٹوری کیا ہے، یہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ اب اس پروپیگنڈا کی طرف آتے ہیں، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت جو انڈین آرمی ہے نا، وہ بیک فٹ پہ ہے، بہت زیادہ بیک فٹ پہ ہے، بڑی مایوس ہے اور بڑی پیچھے ہٹی ہوئی ہے، اور لوگ ان کی بڑی بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم تو انڈین آرمی تھے، لیکن آپ نے ہمیں بی جے پی کا آرمی بنا دیا، اس کی آرمی بنا دی ہے، بلکہ آر ایس ایس کی آرمی بنا دی ہے۔ تو ہم اب اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم آر ایس ایس کے لیے لڑ رہے ہیں، بی جے پی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ فوج کے اندر اس قسم کے سوالات وہاں پہ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، ریوولٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں پہ انہوں نے ایک ترنگا یاترا کا اعلان کر دیا ہے، جو آج ننگا یاترا یار انسان بن گیا، ترنگا یاترا کا، جو 13 مئی سے سٹارٹ ہو کے 10 دن جاری رہے گی، 23 مئی تک یہ چلتی رہے گی، اور وہ پورے انڈیا کے اندر یہ ترنگا یاترا ہوگی، اور یہ بی جے پی کرے گی اور آر ایس ایس کرے گی، اور اپنی قوم کو یقین دلوائے گی کہ ہم نے یدھ جیت لیا تھا، ہم کامیاب ہو گئے۔ تو ایک سائڈ پہ یہ ہو رہا ہے اور ایک سائڈ پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اب وہاں پہ جو ان کی فوج ہے نا، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے بہت سارے کام کر رہی ہے۔ ایک یہ کام بھی کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ہم نے برہموس مارا تھا نا راولپنڈی کے اندر، چکلالہ کے اندر، نور خان ایئرپورٹ کے اوپر، نور خان ایئر بیس کے اوپر، انہوں نے کہا جی اس کے اندر جو نا ایٹم بم بھی تھا چھوٹا سا، اور وہ جو ریڈیشنز ہیں نا اب وہ راولپنڈی کے اندر پھیلنے شروع ہو گئے۔ اور یہ جو خبر ہے انہوں نے پھیلانی شروع کی ہے، کچھ 10 پیجز یا 10-12 یہ اکاؤنٹس ہیں، اور یہ اکاؤنٹس جو ہے نا پاکستانیوں کے نام سے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ پاکستانی ہے نہیں، یہ انڈین ہے، اور لیکن انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، پاکستانیوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور سارے اکاؤنٹس جعلی ہیں۔ جب آپ ان کی تحقیق کریں گے تو یہ جعلی اکاؤنٹ نکلیں گے، اس ٹائپ کا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی اس قسم کی آئی ڈی یا اس ٹائپ کی شخصیت کو پائی جاتی ہے دنیا میں۔ یہ اکاؤنٹس ابھی ہم دکھا بھی دیں گے، اس میں کچھ اکاؤنٹس انہوں نے دکھا دیتے ہیں، اور یہ وہ بیسیکلی انڈین کے اکاؤنٹس ہیں، اور یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک ابتری پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ سارا جو پروپیگنڈا ان کی فوج کی طرف سے ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ڈیمورلائز ہو گئے ہیں، ترنگے سے کام ان کا چلے گا نہیں۔ اور یہ جو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی ہم آرمی بن چکے ہیں، اس سے بھی ظاہر ہے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو ساتھ ساتھ پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو اب یہیں پہ ایک پیج ہے، اس کا نام ہے واٹا سالہ، اور وٹا سالہ کے واٹا سالہ ہے، تو یہ پورا کہہ رہا ہے جی پاکستان کے اندر جو ریڈیشن پھیلی ہوئی ہے پاکستان اس کو ہائڈ کر رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ پھر تریپاتھی ایک وہ ہے، یہ پیج ہے، اور اس کے اوپر بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہاں پہ نیوکلیئر وار ہوئی تھی، نیوکلیئر لیکیج ہوئی تھی، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے اس کو چھپا رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک جعلی لیٹر ریلیز کیا ہے، وہ لیٹر بھی ہم اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں، اور اس لیٹر میں کلیم یہ کیا گیا ہو جی کہ پاکستان کے اندر ریڈیشن پھیل گئی، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک مکمل جعلی لیٹر ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، لیکن پوری اس کے اندر ایک سٹوری بنائی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر نیوکلیئر
لیکیج ہو گئی ہے, اور وہ لیکیج جو ہے اس سارے جنگ کے دوران ہوئی ہے, اور وہ انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے. ریڈیشن پھیلی ہوئی راولپنڈی کے اندر, لوگوں کے اندر کینسر ہو رہا ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں. یہ ٹوٹل خبر غلط ہے, اور یہ صرف اور صرف اب وہ جو انفارمیشن وارفیئر ہوتی ہے نا, یہ ساری وہ ہے, ٹھیک ہے, پروپیگنڈا وارفیئر ہے. یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, دور دور تک ایسا کوئی آثار موجود ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی. اب میرا خیال ہے کسی کو خارش بھی ہوگی نا, جس کو کھرک کہتے ہیں, کھرک بھی ہوگی تو وہ سمجھیں گے لے جی یہاں پہ ریڈیشنز پھیل گئی, اور یہی وہ چاہتے ہیں, تو کھرک سے بچیں آپ. مجھ پہ آپ کو کوئی ریڈیشن کا اثر نظر آ رہا ہے؟ آپ پہ تو پہلے ہی سے, آپ خود آپ تابکاری ہو. 2 کلومیٹر دور رہتا ہوں, ٹھیک ہے جی, یہ ہے ریڈیشن. اچھا چلیں اب نیکسٹ اسٹوری کی طرف جاتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ اسٹوری ہے. مودی صاحب, میں معذرت کے ساتھ کہ وہ شاید ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں, ورڈ تو میں کوئی اور یوز کرنے لگا تھا, لیکن ہوتا ہے نا کہ جیسے گورنمنٹ اب الٹے سیدھے فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہے بکلاہٹ کے اندر کہ اب وہ کیا کریں, تو اسی طرح کی کچھ حرکتیں مودی گورنمنٹ نے شروع کر دی ہیں جی. ایک تو میں تھوڑا سا آپ کو مثال دیتا ہوں ان کا ٹویٹ کا, ان کے ٹویٹ ہم چلا بھی دیں گے. وہ گئے کہیں اور تھے, کسی انسٹیٹیوٹ میں, کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھا, وہاں جا کے انہوں نے ایک ٹویٹ کی, لیکن انڈائریکٹلی وہ پیغام دے رہے تھے شاید اپنی فورسز کو. انہوں نے کہا جی جو آپ کا سکور سیٹل نہیں ہوا یقیناً وہ ہو جائے گا, اور فیوچر میں بڑا اچھا ٹائم آنے والا ہے. تو انڈائریکٹلی وہ ہر چیز کو مان رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ ہے بڑا نقصان ہو گیا, پریشان نہ ہو, اچھا وقت آئے گا, ہمارے کرن ارجن آئیں گے اور آگے بدلہ لیں گے. تو کچھ اس طرح کا جی یہ ٹویٹ تھا, یہ ہم چلا بھی دیں گے ساتھ. اور اس کے بعد انہوں نے 2 اور بڑے واہیات قسم کے کام کیے ہیں. یہ کیا تھے یہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے سٹوری بتائیں گے, اور جاوید چوہدری صاحب کے سے آپ ڈائریکٹلی خود سنیے. اب پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر ایک افیسر تھے, اور ان کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ افیسر جو ہے یہاں پہ جاسوسی کر رہے ہیں, اور 2 انہوں نے اپنے بندے پکڑ لیے پنجاب کے اندر سے, ایک مرد ہے ایک عورت ہے, اور ان سے انہوں نے کنفیس کرایا جی کہ ہم لوگ انڈین فوج سے ریلیٹڈ خبریں اور چیزیں جو تھی وہ اس صاحب کو دے رہے تھے, اور ہم جاسوس ہیں اور پاکستان کے جاسوس ہیں, اور ہم انڈیا کے خلاف جاسوسی کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. جب انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا تو پاکستانی جو آفیسر تھا اسے پرسونا نان گرانٹا قرار دے کے اسے کہا گیا 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ یہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بدلے میں پاکستان نے یہاں پہ انڈین ہائی کمیشن کے شنکر ریڈی ہیں, اور ان کو فوری طور پہ جاسوسی میں ملوث قرار دے کے اس کو بھی یہاں سے 24 گھنٹے کے اندر فیملی سمیت جانے کا حکم جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بلکہ پاسپورٹ بھی ریلیز کر دیا ہے. اس کا نام, پاسپورٹ کا نمبر ہے 061333591, اور شنکر صاحب سے کہا گیا کہ جناب اپنا سامان بنو تو یہاں سے اللہ بیلی ہو جاؤ. اور ڈیمارچ جو ہے پاکستان نے بھی کر دیا اور انڈیا نے بھی کر دیا. اس ٹائپ کی جو حرکتیں ہیں نا وہ ہوتی رہتی ہیں, وہ نارمل حالات میں بھی ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہاں پہ انڈین ایمبیسی ہے اس کے اندر بھی ان کی سیکرٹ ایجنسی کے لوگ ہوں گے, اور جو ہماری وہاں پہ ایمبیسی ہے وہاں پہ بھی سیکرٹ ایجنسی کے لوگ ہوں گے. یہ ایک آبویس ہے, اور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہر جو ایمبیسی ہے نا پوری دنیا میں اس کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جاسوس پکڑے ہیں جو یہ جاسوس تو ظاہر انہوں نے کوئی نہیں کو پکڑ کے میرا خیال ہے قربانی کے بکرے بنانے ہیں انہوں نے نا. اب ان کی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہے جسوال صاحب, انہوں نے کل یہ تسلیم کر لیا کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں. بڑی عجیب بات ہے, تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں, پاکستان کو مجرم قرار دے کے اس کے اوپر حملہ بھی کر دیا, لیکن تحقیقات ابھی مکمل نہیں ہوئی. تو یہ نامکمل تحقیقات ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ جو 2 جاسوس ہیں نا یہ بھی اسی تحقیقات کا حصہ بنا دیے جائیں. چوہدری صاحب ایک خاص چیز ہے, یہ انڈین پنجاب سے ہیں. یہ انڈین پنجاب ہندو کمیونٹی کو یا RSS کمیونٹی کو کبھی ہضم نہیں ہوتا. ابھی بھی ٹارگٹ پنجاب ہی ہو رہا ہے, پنجاب ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں بس تقریباً ہم نے اپنے ویلاگ کے کانٹینٹ کو کمپلیٹ کر لیا, لیکن آخر میں ایک چیز ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت, کہیں پہ کچھ بہت خاص بات ہوئی, وہاں پہ تالیاں بجیں, اور پھر کریڈٹ لینے کی کوشش کی گئی. یہ پوری سٹوری کیا ہے یہ سنیے گا. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اس وقت ریاض پہ ہیں, اور ان کا سواگت بہت اچھی طریقے سے کیا گیا, بڑا وارملی ویلکم کیا گیا ان کو. کل رات وہاں پہ ایک تقریب تھی, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بتایا کہ میں نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کیسے رکوائی, سیز فائر کیسے کروایا, اور اگر تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی تو وہاں پہ ملینز کے حساب سے لوگوں نے مر جانا تھا. اور جب پاکستان کا نام آیا تو پھر اس کے اوپر وہاں پہ تالیاں بجی. جب تالیاں بجیں تو کیمرے جب آگے پیچھے گئے دیکھنے لگے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, تو دیکھا گیا کہ محمد بن سلیمان بھی تالیاں بجا رہے تھے بڑے جوش کے ساتھ. تو یہ ہے پاکستان کی عزت اس وقت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم اور کرم کیا ہے. اس کے علاوہ طیب اردگان صاحب کی طرف سے میسج آیا کہ جناب پاکستان کے ساتھ ہیں, پہلے بھی ساتھ تھے, آج بھی ساتھ ہیں, ہمیشہ ساتھ رہیں گے. بس پاکستان کو ذرا تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے اور معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے, کوئی چپکلش ہو, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اب پاکستانی پورے دوستوں کو، تمام دوستوں کو، چین کو، ٹرکی کو، آذربائیجان کو، سعودی عربیہ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کو، چائنا کو سب شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہاں سے بھی لوگ شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا کمال ہے، پاکستان کا اعزاز ہے. لیکن مودی صاحب جو ہے نا، ان کا نام بدل چکا ہے. اب انہیں نریندر مودی کے بجائے لوگ سرنڈر مودی کہہ رہے ہیں. سرنڈر مودی کے نام یہ سب. اچھا چلیں جی ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. ایک درخواست ہم نے پہلے کی تھی، اس کے اندر بس ایک چیز میں اور شامل کر دیتا ہوں کہ ہمارے یہ دوست ممالک کے سربراہان کو بھی بلائیں. ایک پریڈ، ایک فنکشن ایسا رکھیں جس میں عوام آئے، دیکھے، اپنے ہیروز کو دیکھے، اپنے اکوپمنٹ کو دیکھے، اور اس کے بعد یقین مانیں جو جوش اور ولولہ وہاں فوٹیجز میں آپ دیکھیں گے یا نظر آئے گا نا، وہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.